بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو دا وائٹ ٹائگر جو کہ اراوند ایڈیگا کا ایک مشہور ناول ہے اس کی سمری بتاؤں گا۔ دا وائٹ ٹائگر بائی اراوند ایڈیگا سمری۔ یہ ناول پہلی دفعہ 2008 میں شائع ہوا تھا اور یہ ایڈیگا کا پہلا ناول ہے۔ یہ ناول ایک غریب لڑکے کے امیر بننے کی سٹوری ہے۔ یہ غریب لڑکا جس کا نام بلرام حلوائی ہے، لکشمن گڑھ کا رہنے والا ہے۔ بہت چھوٹا تھا تو ماں کی وفات ہو گئی، اور جس طرح اس کے سامنے اس کی ماں کی چتا جلائی گئی، اس نے اس کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اپنے گھر کے مالی حالات کو بہتر کرنے اور اپنی دادی کی ضد کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی کزن کی ڈاوری کا انتظام کرنے کے لیے اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ لیکن اس کا باپ جو کہ ایک رکشہ کھینچنے والا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا وہ بنے جو وہ خود نہیں بن سکا۔ اس کا بیٹا بہت بڑا آدمی بنے، یہ بلرام کے باپ کی بہت خواہش تھی۔ اسی لیے جب بلرام چینی پریمیئر کو خط لکھتا ہے تو وہ جیاباؤ کو بتاتا ہے کہ اس کا اصل سکول سوسائٹی ہے جس نے اسے ہر طرح کی تعلیم دی۔ اس سوسائٹی نے اسے یہ بتایا کہ انڈیا ایک نہیں بلکہ دو ہیں، ایک ہے ڈارک انڈیا اور دوسرا ہے لائٹ انڈیا۔ جو لائٹ انڈیا ہے وہ امیروں کا انڈیا ہے، جن کے لیے قتل اور جرم کوئی معنی نہیں رکھتے، اور ان کے لیے قانون سے بچنے کا راستہ رشوت ہے۔ جیسے کہ ناول میں جب پنکی میم جو کہ مسٹر اشوک کی بیوی ہیں، جن کے گھر پر بلرام ایز اے ڈرائیور کام کرتا ہے، وہ خود ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ایک شخص ان کے ہاتھوں مر جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے دوران پہلے وہ بلرام کو کہتی ہے کہ وہ خود اس جرم کو اپنے سر لے لے، لیکن بعد میں انہوں نے رشوت دے کر کیس ہی بند کروا دیا۔ اسکول چھوڑ کر بلرام اپنے بھائی کے ساتھ چائے کی دکان پر کام کرتا، اور اس کے بعد وہ ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے اور اسے ایک امیر شخص اشوک جو کہ کوئلے کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس جاب مل جاتی ہے، ڈرائیونگ کی جاب مل جاتی ہے۔ جب اشوک اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کاسٹ کیا ہے، بلرام سے پوچھتا ہے، تو بلرام بہت پیاری بات کرتا ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت پیاری لگی، کہ انسان کو اس کی کاسٹ کی بجائے اس کے پروفیشن سے پہچانا جانا چاہیے، اور میں کہتا ایک ڈرائیور ہوں۔ انسان کی یعنی کہ پہچان جو ہے اس کا پروفیشن ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی کاسٹ۔ بلرام ایک انتہائی ذہین اور ترقی پسند لڑکا ہے۔ ماں کی جلد وفات کی وجہ سے اس کا نام نہ رکھا جا سکا، جو کہ لاس آف آئیڈینٹی یا آئیڈینٹی کے نہ ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے۔ لوگ اسے منا کہنا شروع کر دیتے اور اسے منا پکارتے کیونکہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن اس کا ٹیچر اس کا نام رکھتا ہے اور وہ اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کا نام بلرام رکھتا ہے۔ ایک دفعہ سکول میں جلسہ ہوتا ہے اور ایک سیاستدان سوال کرتا ہے جس کا جواب بلرام فوراً دے دیتا ہے۔ بلرام اس سٹوری کو خود نریٹ کرتا ہے، وہ اس سٹوری کا نیریٹر ہے۔ وہ مذہب کو بھی زیادہ نہیں مانتا، لیکن سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے اسے ماننا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ناول میں وہ کہتا ہے کہ عیسائیوں کے 3 گاڈز ہیں، مسلمانوں کا 1 ہے، اور ہندوؤں کے 36 ملین جو ہیں وہ گاڈز ہیں، اور کہتا ہے کہ ان سب کو ماننا اور ان سب کی عبادت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ الفاظ وہ ناول کے شروع میں ہی
استعمال کرتا ہے اور وہ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگ کوئی بھی بڑا کام شروع کرنے سے پہلے یہ رواج ہے کہ لوگ اپنے گاڈز کو راضی کرتے ہیں، تو میں ان میں سے کتنوں کو راضی کروں اور کس کو کروں، اور اتنے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ کتنا وقت درکار ہوگا۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اصل میں یہ جو لائن میں نے پڑھی ہے یہ ایک تنقید ہے۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے باپ کو ووٹ کا حق ہے، لیکن وہ اپنی ووٹ اپنی مرضی سے کبھی نہ ڈال سکا کیونکہ وہ غریب تھا۔ مزید وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ گاؤں کے سکولوں اور بچوں کو خوراک اور یونیفارم مہیا کیے جاتے تھے حکومت کی طرف سے، لیکن ان بچوں کو نہ ہی خوراک ملتی تھی اور نہ ہی وہ یونیفارم پہننے کے لیے یعنی کہ لباس، بلکہ ٹیچرز ان دونوں مراد کو خود ہڑپ کر لیتے، کیونکہ ان بیچارے ٹیچرز کو کئی ماہ تک تنخواہ نہ ملتی تھی۔ بلرام نے معاشرے سے یہی سیکھا کہ بہتر اور عزت مند زندگی امیر انسان گزار سکتا ہے، اور یہ بھی کہ بس امیر ہو جاؤں، اور اسی غلط سوچ کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ اچھا طریقہ ہو برا طریقہ ہو، بس وہ امیر ہو جاؤں، اور اسی میں ہی کہتا ہے کہ بہتر ہے اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے امیر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک غلط سوچ تھی اور اس غلط سوچ نے اس سے قتل کروایا۔ مسٹر اشوک اور پنکی میم کے درمیان کچھ تنازعات کی وجہ سے علیحدگی ہو جاتی ہے اور اشوک اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایک دن اشوک اپنے ڈرائیور بلرام، جو کہ اس سٹوری کا نریٹر ہے، کے ساتھ ایک سیاستدان کو رشوت دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ بلرام اس کے سر میں بیئر کی بوتل مار کر اسے قتل کر دیتا ہے اور ایک بیگ جس میں 7 لاکھ روپے ہوتے ہیں لے کر بنگلور بھاگ جاتا ہے اور وہاں پر ٹیکسی ڈرائیونگ کا کاروبار شروع کر دیتا ہے اور اس کا نام رکھتا ہے دی وائٹ ٹائیگر ٹیکنالوجی ڈرائیورز، اور اپنے اس کاروبار کو وہ پیک تک پہنچاتا ہے، اور وہ اس کاروبار کو پیک تک پہنچانے کے لیے تمام جائز اور ناجائز ذرائعوں کا استعمال کرتا ہے اور طریقوں کا استعمال کرتا ہے، اور وہ اتنا پاورفل بن جاتا ہے کہ اس کی رسائی چائنیز پریمیئر جو ہے، چائنیز وزیر اعظم جو ہے اس تک ہے، اور وہ اسے خط لکھ کر بتا رہا ہے اپنی جو امیر ہونے کی ہسٹری جو ہے۔ یہ سارا ناول بلرام کے امیر شخص بننے کی سٹوری ہے، جو کہ وہ خط کی فارم میں لکھ کر وین جیابو کو جیا باؤ بھی پڑھتے ہیں، اسے جیابو بھی، وین جیا باؤ JIABAO کو سنا رہا ہے۔ اصل میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ غریب شخص کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے معاشرے کا دبا ہوا غریب طبقہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے امیر ہو جائے، اور اس کوشش میں وہ جرم کی حد تک چلا جاتا ہے۔ معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے غربت کے مسئلے کو بنیادی طور پر حل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی اس ناول کی سٹوری کا مرکزی کردار ہے، اور رائٹر کا میرے نزدیک یہی مقصد ہے۔